اسٹوڈنٹس کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. وائس چانسلر صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر سائمان ہیں, لرنڈ لوگ ہیں. میں اپنے آپ کو اس قابل یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے تھوڑے سے خیالات ہیں, ویری بریف, یہ بھی تھوڑی سی بے باکی ہے کہ آپ کی بات کو شارٹ کرا کے میں بات کر رہا ہوں. یہ میری جسارت جو ہے اس کو مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ I have to go forward. غار حرا کے پاس جا کے انسان کو کچھ احساس ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملا, آپ اسٹوڈنٹس جب کبھی جائیں گے ضرور وہاں اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ نعمت دے جس کی بنیاد پہ تم نے انسان کو تخلیق کیا. What was the reason? The argument which was built between the creator and the angels. What was the reason of creation of the human being? And what was that edge which separated the human being from the angels? That was knowledge. And the first revelation which came upon the blessed soul, the revered chest of the Prophet ﷺ was Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Today, if the West is ahead of us, they're not superhumans. They've only invested in knowledge and they've built their institutions. Instead of focusing on personalities, they've focused on institutions. They've built their country. مجھے آج بھی یاد ہے اپنے کزن ڈاکٹر غضنفر کی بات, جو ماشاء اللہ یہاں زبردست اسکن اسپیشلسٹ ہیں اسلام آباد میں, میری ایج کا ہے. وہ زیادہ قابل کا ڈاکٹر بن گیا. آپ کو پتہ ہے پھر میں سیاست میں آ گیا, میں شاید اتنا قابل نہیں تھا. یہ بات میں ڈاکٹر صاحبان کے سامنے, وائس چانسلر صاحب آپ کے سامنے, میں بڑے درد سے یہ بات رکھ رہا ہوں. اور اس پہ اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے آفٹر کپل آف ایئرس, 2 یا 3 یا 4 سال بعد, when you will be coming back to Air University, آپ کی جگہ اجنبی لگے گی, کیونکہ پھر یہ دوست آپ کے ادھر نہیں ہوں گے اور وقت جا چکا ہوگا. اور ہر چیز کا مزہ اس وقت میں ہوتا ہے, اصل میں تو چیز وہ وقت ہی ہے, اسی لیے تو سارے حال ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے جو ڈیمائس ہے اس کی وجہ کیا تھی, اور ایجوکیشن اور امپورٹنس آف بلڈنگ آف انسٹیٹیوشنس, اور آپ کا پھر اس پہ رول کہ یہ ایشوز ہمیں ہوتے ہی نہ اگر ہم ان پہ فوکس کرتے. جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے ملک بنائے تھے, جس کے لیے ہم جو ہے ہماری کریشن ہوئی ہے, that was knowledge, جس سے ہم بہت پیچھے رہ گئے. جس آدمی نے ملک بنایا تھا, he was a self-made man, man of pen, man of knowledge. اسی وجہ سے these educational institutes, these are the places جہاں سے ملک نے پھر آگے جانا ہے. مینٹل ہیلتھ پہ بات ہو رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز فار ینگ مین, ینگ گرل, آج جب میں when I look back in the hindsight, I think the most important person for you is your own self. کیونکہ on the day of judgment when you will be judged, and the day of judgment is not only there in the hereafter, it's also in this world. ہر ایک دن day of judgment ہے, کیونکہ دنیا بڑی ججمنٹل ہے. آپ 1000 ٹھیک کام کریں لیکن اگر ایک غلط ہو گیا تو آپ فارغ. When you go out of this institute, the one thing which you carry along with you is that scorecard which you get along with, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں اپنے ٹیچر سے اور اپنے انوائرمنٹ سے, اپنی دوستیوں سے, اپنے جو بھی آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ بہت سی چیزیں ہیں جو بکس میں نہیں ہیں, جو آپ اس انوائرمنٹ سے, خاص کر اساتذہ کرام کی ان کی نشست میں جب آپ بیٹھتے ہیں, یو لرن. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی 50,000 کتابیں پڑھا دیں, آپ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کی برکت ہوتی ہے. کوئی شخص دنیا میں نے نہیں دیکھا جو پازیٹیو آدمی ہے اور جو سکسیسفل ہے, اور سکسیسفل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہوں. آپ اگر یہاں پہ گیٹ میں آپ گیٹ کیپر ہیں جو آپ کے لیے دروازہ روز کھولتا ہے, آپ دیکھیں جس آدمی کی مینٹل اسٹرینتھ مضبوط ہے اس کے چہرے پہ مسکان ہوگی, وہ کنٹینٹ آدمی ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. There is something
جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کسی نہ کسی کو مانتے ضرور ہیں. اور اللہ خود کہتا ہے کہ میں آپ کو دوں گا چاہے مجھ سے مانتے ہو یا اس بت سے مانتے ہو, دنیا سے تمہاری تمنا میری سے دوں گا. تو ہم ضرور یہ سوچیں, مینٹل اسٹرینتھ کے حوالے سے, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے ضرور کبھی کبھی یہ سوال کریں کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ از اٹ ریلی وٹ آئی واز میڈ فور, یا واقعی میں دل سے یہ چاہتا ہوں, یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں نے اپنے آپ پہ اتنی حاوی کرنی ہے. مجھے آج یاد آتا ہے اشفاق احمد صاحب کی اس بک کا ایک حوالہ کہ انہوں نے بتایا کہ میں ایک بڑی خوبصورت جگہ میں تھا اور اٹ واز اے ویری بیوٹیفل ہل اسٹیشن اور بڑا خوبصورت نظارہ تھا. تو وہ جو نقشہ کھینچتے تھے اللہ نے ان کو ایک خداداد صلاحیت دی تھی, جس طرح عمر شریف صاحب ہم میں نہیں ہیں, کل ہم سب بڑے اداس بھی تھے ان کے لیے. واٹ این ایسٹ ہی واز فار اور کنٹری. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں باہر نظارہ دیکھ رہا تھا, بارش ہو رہی تھی, پہاڑ درخت, اچانک کچھ دیر کے لیے سارے نظارے میری نظر سے اوجھل ہو گئے. پھر مجھے احساس ہوا کہ جس شیشے سے میں باہر دیکھ رہا تھا اس شیشے پہ ایک مکھی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بیٹھنے کی وجہ سے وہاں تھوڑا سا داغ پڑ گیا تھا. میری کچھ وقت کے لیے توجہ اس داغ کی طرف ہو گئی اور I forgot the whole beautiful scenic view outside that glass. اور کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنی نظر اس سے ہٹائی مجھے پھر وہ سب نظر آنا شروع ہو گیا. تو میں میرے دوستوں, بچے اور بچیوں, the first thing which I want to tell you is زندگی میں کوئی ایسی مصیبت اور کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا, جس نے آپ کو پیدا کیا, جس پہ آپ کا اگر یقین ہے جو کہ ہے, وہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کہ میں کبھی کسی شخص پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنا آپ پہ بڑا امتحان ہے اتنے ہی آپ اہم ہیں. جس پہ امتحان نہیں ہے, آپ ابھی تک کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ نے امتحان نہ دیا ہوتا. ہاں, اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے امتحانات میں مجھے سرخروش کرنا تاکہ میں اور آگے جاؤں, کیونکہ دنیا خود دار الامتحان ہے. یہ دار السکون تو نہیں ہے, لیکن ہم نے بنانی ہے, کوشش کرنی ہے. تو فرسٹ میری جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات ہے, کیونکہ میں خود ایسے لوگوں سے بھی رابطے میں رہا جن کو یہ مسئلے رہے, ہمیں بھی رہتے ہیں, مجھے بھی رہتے ہیں, آپ کو بھی رہتے ہیں. میرے اسٹریس لیول کوئی اور ہوگا, ٹیچرس کا کوئی اور ہوگا, ہر آدمی کے لیے اس کی اسٹریس لیول ہوتی ہے. لیکن we have to master the art to know what is the solution. کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جس پہ ہم اپنی زندگی تباہ کریں, کیونکہ you created just once. ماں باپ بھی چلے جائیں گے. I'm not telling you to become selfish. That will be the last thing which I am going to tell you. But I want to tell you, request you to value yourself. It's only you who will not come back into this universe again. اربوں انسان, کھربوں انسان پیدا ہوئے ہیں, علی محمد ایک ہی ہے. ویسی صاحب آپ ایک ہی پیدا ہوئے ہیں, آپ کے بعد آپ کے نام کا کوئی اور نہیں آئے گا, آپ کو آپ کے کردار پہ جج کیا جائے گا. تو کیا کوئی زندگی میں مسئلہ اتنا اہم ہے کہ میں اپنی مینٹل اسٹرینتھ اس کی وجہ سے تباہ کروں؟ پازیٹیوٹی. بعض اوقات وہ ڈرائیور, وہ شوفر جو کہ 2020-21 ماڈل کی ایس کلاس چلا رہا ہے اپنے باس کے لیے, باس اس کے ٹرینکولائزرز کھاتا ہے اور وہ ریلیکس ہوتا ہے. وجہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے, وہ مرسڈیز تو اس کے باس کی ہے, وہ 30,000 کا ملازم ہے, وہ 3 کروڑ کی پروفٹ ہے اس کی مہینے کی. Why is he using tranquilizers? کچھ تو ہے. The first thing which I request you, mental health پہ جتنی بھی آپ نے ریسرچ کرنی ہے, I would be the first person to encourage you to research and study and be ahead of all those compatriots who are doing these researches and these seminars and symposiums. May that be Harvard, Cambridge or جہاں بھی وہ ہو رہے ہیں. لیکن اگر دین سے اپنا ہمارا رشتہ مضبوط ہے اور ہم میں پازیٹیوٹی ہے. For example, when I was a young boy, مجھے مزہ آتا تھا کتاب پڑھنے میں. اس زمانے میں don't have this social media, انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. کتاب that was something جو آپ کو بڑی پلیزر دیتی تھی. آج بھی جب کوئی اچھی بک ملتی ہے اور آپ اس کو پڑھتے ہیں, مجھے پلیزر دیتی ہے.
کچھ لوگ they are into sightseeing. Some of the girls would be very much fond of gossiping with her friends. کچھ لڑکے جو ہیں وہ ہمارے وقت میں کچھ جو ہے آؤٹ ڈورز گیمز ہوتے تھے, آپ انڈورز آپ کرتے ہوں گے. کچھ جو ہے they would be fond of pets. جو چیز آپ کو مزہ, دیکھیں جس آدمی کی ہابی ہے وہ کبھی برا آدمی نہیں ہو سکتا اگر اچھی ہابی ہے. اگر کوئی بک ریڈنگ میں ہے, اگر کوئی پینٹنگ میں ہے, اگر کوئی میوزک میں ہے, جو فنون لطیفہ سے ٹچ ہے, جس میں کریٹیوٹی ہے, جس کی کوئی اچھی چوائس ہے, وہ کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے. جو پرندوں کا خیال رکھتا ہے, میری بچی ہے چھوٹی مانور, صبح جیسی اٹھتی ہے اسکول جانے سے پہلے the first thing she does is کہ وہ آنکھیں ملتی ہوئی منہ ہاتھ دھوئے بغیر جا کے اپنے جو طوطے اور کچھ اس نے چکنز پالے ہوئے ان کو فیڈ کرتی ہے. گاؤں جاتی ہے اپنی ماں اور دادی کے ساتھ, so she calls me and وہ مجھے کہتی ہے کہ ویڈیو پہ مجھے دکھاؤ کہ تم نے میرے چکنز کو دانے ڈالے ہیں کہ نہیں. یہ چیزیں آپ کو زندگی کے قریب کرتی ہیں. دنیا میں میں نے کوئی پازیٹیو آدمی نہیں دیکھا جو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اور اس کو کبھی مینٹل سٹریس اتنے لیول کی ہوئی ہو کہ اس کو اینٹی ڈپریسنٹس لینے پڑیں. پازیٹیوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم, وہ فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس. When you do something good, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, in return you will seek good. آپ کو بہتری ہی ملے گی. جو پازیٹیو آدمی ہے, جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. آج سے چند سال پہلے کی بات ہے, in my constituency شام کا وقت تھا, ہم ایک فاتح پہ گئے, کسی کی ڈیتھ ہوئی, تو وہاں سے نکلے کیونکہ سیاست میں آپ کو جانا پڑتا ہے سب کے ساتھ, اور this is something which you should be doing even اگر آپ سیاست میں نہیں بھی ہیں. اگر آپ کا ڈرائیور ہے یا آپ کا گنر ہے یا آپ کا کوئی گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے اور آپ کو ان کی کسی مصیبت کا پتہ چل جاتا ہے اور آپ کو ان کو بل بتائیں کہ گھر چلے جاتے ہیں, یقین کریں آپ کو 1 کروڑ روپے کا فائدہ وہ خوشی نہیں دے سکتا جو اس کے چہرے پہ مسکان آئے گی اور جو آپ کو پھر سیٹسفیکشن ملے گی. The one thing which is the main reason of mental stress, یا mental stress تو ہر انسان کو ہوتی ہے, لیکن جب آپ کی psychiatric condition بن جاتی ہے, جب آپ ایک depressed person بن جاتے ہیں, وہ ہوتی ہے uselessness. کہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کو یہ احساس ہو, جس طرح میں نے آپ کو اشفاق صاحب کی بات بتائی, کہ ایک چیز آپ کے ذہن پہ حاوی ہو جاتی ہے, لیکن the moment you realize کہ میں کچھ اچھا کر سکتا ہوں, میں کچھ بہتر کر سکتا ہوں, تو وہ جو فاتح پہ ہم گئے, میں باہر نکلا, گاڑی میں بیٹھنے لگی. سیاست میں ویسی ہلا گلا بہت ہوتا ہے, ادھر کمپیئر ہو سارا, تو ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے. میں نے دیکھا یہاں پہ ایک لڑکا سا ہے چھوٹا, اور اس کی جالی دار ٹوپی پہنی ہے, will be around 5 to 6 years old, اور رنگ اس کا سانولا ہے لیکن غربت کی وجہ سے بالکل کالا سیاہ پڑا ہوا, اور پیروں میں جوتی یا نہیں تھی یا بہت ہی کمزور تھی, اور وہ کھڑا تھا ادھر اور آنکھیں مل رہا تھا, اور باقی جس طرح موومنٹس کر رہے تھے, رسپانس دے رہے تھے, وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ بس کھڑا تھا. تو میں گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے اس کے پاس چلا گیا. اس سے پوچھا کیا نام ہے, اس نے کہا آسم. تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تم, اس نے کہا, میں کہا اس نے کہا آئی کانٹ سی. تو میں کہا تمہارے والد, تو اس نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئے. تو یکدم مجھے احساس ہوا, کیونکہ میں معاشرے میں موو کرتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ہم ایک یتیم اندھے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, مجھے پتا ہے کیا ایسا معاشرے میں کیا. I could just foresee کہ کچھ عرصے بعد اس نے یہی کسی گلی میں بیٹھ کے ہی مانگ رہا ہوگا. ابھی تو چھوٹا بچہ ہے, ابھی تو شاید اس کو کوئی سپورٹ بھی کر رہا ہوگا, کچھ عرصے بعد اس کی بیوہ ماں نے بھی مر جانا. Then who will take care of this boy? تو میری ٹیم ہے, لڑکے ہیں ہمارے ساتھ, ان کو میں نے کہا, پھر اس کا آنکھوں کا آپریشن ہو گیا. تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل 100% دیکھ پا رہا ہے, لیکن عاصم اب مدرسے جاتا ہے اور وہاں وہ پڑھائی کر رہا ہے, اور وہ کم از کم مانگنے والا بھی نہیں بنے گا. اچھا یہ جو ہم نے کیا, میں نے نہیں کیا, اللہ نے کرایا, تو کیا یہ پازیٹیوٹی مجھے کسی نیگیٹیوٹی کا شکار ہونے دے گی, آپ کو دے گی؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. And I have not created the heavens and the earth just for mere play. So I want to tell every honored soul who is sitting here in this hall, you will not be created just for mere play. Just because آپ
وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ آپ یوزلیس ہیں. نو, یو آر ایز امپورٹنٹ ایز یور DGISI اور یور COS اور یور پرائم منسٹر آف دا کنٹری میں بھی. فار نو بڈی, فار ہم, جس نے آپ کو کریٹ کیا, جو سب سے بڑا کریٹر ہے. ہی از ناٹ اے کڈ. اس کو پتا ہے اس نے آپ کو کیوں بنایا. تو خود ہی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے آپ سے کبھی ہم ضرور یہ پوچھیں کہ میں کیوں پیدا کیا گیا. اور وہ آدمی جس میں سیلف انالیسس ہے, جس میں سیلف کرٹیسزم ہے, سیلف پٹی نہیں. سیلف پٹی از اے فارم آف مینٹل النس. سیلف پٹی کبھی بھی نہیں, لیکن سیلف انالیسس ہونی چاہیے if you want to move forward. میرے والد صاحب مرحوم ولی محمد صاحب مجھے کہتے تھے کہ ہر رات جب سو تم اپنا جج کر کے سو کہ تم نے دن میں کیا کیا. پازیٹیوٹی ہونی چاہیے, زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اور جتنے لوگ ابھی آپ اخوت کے ڈاکٹر صاحب کو, امجد صاحب کو دیکھیں, یا مرحوم ایدی صاحب کو, یا انصار برنی صاحب کو, یا اینی بڑی اپنے ٹیچرز کو دیکھیں. جو ٹیچر اس وجہ سے ٹیچنگ صرف نہیں کر رہا کہ میری جاب میں مجھے تنخواہ ملتی ہے, اس کو مزہ آتا ہے. آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں, گھنٹوں دیکھیں گے, آپ بور نہیں ہوں گے ایسے ٹیچر کے چہرے کو دیکھتے. مجھے کم از کم ایسے ٹیچر نصیب ہوئے, اللہ آپ کو ایسے ٹیچر نصیب کرے. اور اگر مل جائے تو یونیورسٹی تک نہیں, مرتے دم تک ان کا خیال رکھیے, تاکہ ان کو یہ احساس ہو اس ٹیچر کو کہ یار میرا اسٹوڈنٹ تھا, یہاں سے چلا گیا, سول سروس میں چلا گیا, CSS کر لیا, DMG میں آ گیا, فورن سروس میں چلا گیا, بہترین سائیکیٹرسٹ بن گیا, بہترین جو ہے یہ ٹیکنوکریٹ بن گیا, پولیٹیشین بن گیا, بزنس مین بن گیا. لیکن آج بھی عید جمع عید جو مجھے یہ کال کرتا ہے, اس کو یاد ہے کہ کسی علی محمد کو میں نے پڑھایا تھا. قرآن میں ایک آیت ہے, اور یہ بات میں اپنے تجربے سے, کیونکہ تھوڑا سا چند سال میں آپ سے بڑا ہوں, میں تجربے سے آپ کو چیز کہنا چاہتا ہوں. Sometimes it happens that you like something that is not good for you, and sometimes you hate something and that is good for you. وَلَا تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر یہ ہم سمجھ جائیں, اب یہ ہماری مینٹل النس ادھر ہی ختم ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا دوائی نہ کھائیں, دوائی ضرور کھائیں, دوا دونوں. وَلَا تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَا تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ آپ کبھی ایک چیز کو کراہت آپ کو اس سے محسوس ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے. اور کبھی آپ ایک چیز کو دل سے چاہتے ہیں, وہ آپ کے لیے بری ہوتی ہے, اور اللہ کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں. اللہ جب آپ سے کچھ اچھا کرنا چاہے, آپ کو اچھے دوست دے دیتا ہے, آپ کو اچھے ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے, آپ کو اچھا استاد دے دیتا ہے. آپ سے اچھا کرنا چاہے, آپ کو غلط محفل سے دور کر دیتا ہے. آپ کو آگے کی چیز اچھی لگ رہی ہے, وہ آپ کے لیے مستقبل میں اچھی, وہ آپ کو دور کر دیتا ہے. اس وقت آپ فیل کرتے ہیں کہ یار جی میرے ساتھ کیا ہو گیا, I'm the most beautiful person in the world. 10 years down the road you realize کہ وہ اچھا ہو گیا کہ وہ نہیں ہوا تھا, otherwise میں آج یہاں نہیں, میں تو کہیں یہاں کام کر رہا ہوں. میرے ساتھ ہوا ہے ایسے. اللہ پہ اعتماد کہ اگر باوجود کوشش کہ مجھے ایک چیز نہیں مل سکی تو اس میں اللہ کی حکمت ہے, لیکن میں اپنی جستجو نہیں توڑوں گا. کہ وَلَا تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَا تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ اپنے دل کی سنی, آپ بھی اپنے دل کی سنیں. اس وجہ سے آپ میڈیسن میں نہ جائیں کہ میرا بڑا بھائی میڈیسن میں, یا اس وجہ سے آپ DMG میں نہ جائیں کہ میرے انکل DMG میں, دیکھو کتنی ان کی عزت ہے. نو, آپ کو پلیجر کیا دیتی ہے؟ اگر آپ کو تصویر بنانا پلیجر دیتی ہے اور آپ اس کو دل سے کر سکتے ہیں, یو ول بی دی لکیسٹ پرسن ان دی ورلڈ. کہ اگر آپ کا پروفیشن اور آپ کا آبسیشن ایک ہے, اگر آپ کو ٹیچنگ مزہ دیتی ہے, آپ کو مزہ آتا ہے لوگوں کی زندگیاں بنانے میں, آپ ایک خدائی کام کریں, اللہ بھی تو بناتا ہے, آپ بھی تخلیق کار ہیں, آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ ٹیچنگ میں جائیں, دنیا آپ کی معترف ہوگی. اربوں روپے میں تو مزہ نہیں ہے, اربوں روپے میں خوشی نہیں ہے. ہاں اس اربوں روپے میں خوشی ہے جو کروڑوں لوگوں کی زندگی بناتی ہے. جو زندگی میں ہم نے بننا ہے, مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کو ویژوالائز کریں. اپنے آپ کو حالات کے رحم کرم پہ کبھی نہ چھوڑیں. ہم خود بناتے ہیں, ہم خود تراشتے ہیں مناظر کی سنگینی,
ہم خود تراشتے ہیں مناظر کے سنگینی. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. جو میں نے بننا ہے اللہ کے بعد میں نے خود بننا ہے. ہاں اللہ ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى. There is nothing but that for which you strive for. اگر آپ نے محنت نہیں کی اور آپ کہتے ہیں کہ ایگزامنر غلط تھا, آپ نے محنت نہیں کی اور آپ کہتے ہیں کہ ٹائم پورا نہیں مل سکا. انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے میرا, کمپیوٹرز کا ہے اور پھر لا کا. میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں, کسی بھی ٹاپک پہ آپ کے پاس 20 سے زیادہ بڑی مضبوط اتھینٹک بکس ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے علم کے چشمے سے سیراب آپ ہو گئے ہیں اور آپ کو وہ نہیں ملا جو آپ چاہتے ہیں. آپ جستجو تو کریں. ہم بہت سے لوگ جو ہیں, آخر میں بس سمیٹتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں, بہت سے لوگ مئی جاتے ہیں, نتھیا گلی جاتے ہیں, وہاں جا کے بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں. وہ جو وہاں کی سینک ویوز ہیں, کیا وہ ہم نے خود بنائے ہیں؟ ہم نے تو نہیں بنائے, کسی نے بنائے. جس سڑک پہ ہم جاتے ہیں, اللہ ہمارے پرکھوں کا بھلا کرے, آج کل ویسی ٹرینڈ ہم کہتے ہیں یہ پچھلوں نے کر دیا, لیکن کسی نے وہ روڈ بنائی تھی تو میں گیا نا, کسی نے گاڑی بنائی تھی تو میں گیا. So we don't need to reinvent the wheel, we need to appreciate things. appreciate کریں, thank you کہنا سیکھیں, اور جو چیز جہاں ہے اس کو ادھر سے آگے لے کے جائیں. The best example which comes to my mind in this is the relay race. وہاں بھی شروع سے وہ نہیں سٹارٹ کرتا, وہ 2-3 لیپ بعد آخری جو بندہ جیتتا ہے, when you have that relay race میں آپ کے ہاتھ میں جو ریلے کا وہ ہوتا ہے, تو آپ نہیں جیتتے, وہ سارے جیتتے ہیں جو پچھلے آپ کے ساتھ 9-10 جنہوں نے آپ کو تھمایا ہوتا ہے. ہر لیپ میں بندہ چینج, ہر لیپ میں بندہ چینج ہوتا ہے. This is, you know, it's a success story of a team. تو اگر آپ نے مینٹل ہیلتھ اپنی مضبوط کرنی ہے, دنیا میں سکسیسفل بننا ہے, یقین کریں ٹیم کے بغیر ہوگا نہیں. ٹیم کو اپریشیٹ کریں اور جہاں ایک اچھی چیز ہے اس کو وہاں سے لے کے آگے جائیں, اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کا جو بھی ٹاپک ہے اس پہ آپ نیٹ پہ جائیں, 10 بہترین بکس اٹھائیں, اپنے آپ کو 3 منتھ کا ٹارگیٹ دیں. اس میں آپ کہیں کہ 3 منتھ میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں صرف اپنے کام پہ رہوں گا. آپ یہ 10 کی 10 بکس چارٹ جائیں, پھر مجھے بتائیں اگر آپ نے 11ویں بک آپ نے نہیں لکھی تو میرا نام علی محمد تھا, وہ آپ کو مجھے بتائیں. لیکن ہم پہلے اس وہاں تو جائیں. میں ایک زمیندار ہوں بیسیکلی, ہماری زمین جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی فصل بڑھاتی ہے. جس طرح اللہ آبادی بڑھا رہا ہے, فصل بھی بڑھ رہی ہے, اس کی پروڈکشن بڑھ. اس سال آپ کا جو ہے, حالانکہ سب سے زیادہ امپورٹ بھی ہوئی, لیکن اس سال پاکستان کی حالیہ تاریخ کی سب سے زیادہ ویٹ پروڈکشن ہوئی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں, اگر ایک کھیت کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ آپ کو 10 ٹن فرض کریں کوئی چیز دے سکتی ہے, 10 ٹن پر ایئر, اور آپ اس سے 1 ٹن اگا رہے ہیں, نقصان اس زمین کا ہے کہ آپ کا؟ آپ کو اللہ نے وہ مائنڈ دیا ہے جس نے دنیا کو جو ہے مسخر کیا ہے, تو ہم اس مائنڈ پہ تو ورک کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ we must put ourselves, invest ourselves in the thing in which we are doing. اگر دل نہیں ہے تو نہ کریں. اگر زبردستی ہے, کسی کو زبردستی یونیورسٹی یا کالج یا جاب پہ بھیجنا, نہ کریں. رزق اللہ دے دے گا, لیکن وہ کریں جس پہ آپ کا دل ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ آپ کو کہاں پہ پہنچاتا ہے. اور جو ویژوائزیشن کی میں نے بات کی, دل کی میں نے بات کی, یہ میں نہیں کہتا, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے. دنیا کی ساری ویسٹرن آپ سائیکالوجی اٹھا کے دیکھ لیں, یا آپ ان کا آرٹ اٹھا کے دیکھ لیں, یا لٹریچر, آپ کو ہر سیاح بندہ یہ کہتا ہوا ملے گا. وہ آپ کو کہے گا کہ جو جس چیز پر آپ کا دل گواہی کرے ضرور اس کو آپ پرسو کریں. آپ الکیمسٹ پڑھیں ذرا, پالو کولو کی, اگر وہ پہلے دن وہ لڑکا وہ خواب کو پرسو نہ کرتا, حالانکہ خزانہ ادھر ہی تھا, لیکن وہ اگر کسی نے بچی نے پڑھی ہے, اگر نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں, 250 روپے کی بک ہے, لیکن آپ کی زندگی بدل دے گی کہ اس بچے نے کسی چیز پہ اس نے فوکس کیا. ہی بلیوڈ ان دیٹ ڈریم آف ہز کہ بھئی یہ ڈریم ہے, یہ اس کو میں نے اچیو کرنا ہے. وہ جاتا گیا, جان جاتے جاتے اس کی بچی پتہ نہیں کہاں سے ہوتا ہوا ادھر پہنچا جہاں سے رات چلا تھا, لیکن اگر وہ سفر کو نہ کرتا وہ ادھر نہ پہنچتا. تو مینٹل ہیلتھ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلف پٹی سے ہمیں نکلنا چاہیے. کوئی دنیا کا کوئی بندہ, کوئی ایشو اتنا اہم نہیں ہے جس کے لیے میں اپنی زندگی تباہ کروں. اگر میری کسی کو برت نہیں ہے, اگر کوئی میری قدر نہیں جانتا, اگر کوئی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا, کوئی میری عزت نہیں کر سکتا, میں اس کی عزت 10 گنا کروں گا جو میری اتنی سی عزت کرے. لیکن جو مجھے بے عزت کرے, جو میری قدر ہی نہ جانے, اس کے لیے میں زندگی تباہ کر دوں. وہ چیز جس میں میری بہتری نہیں تھی
اس پہ میں اپنی زندگی تباہ کر دوں. کوئی سمجھ میں نہیں بات آنے والی بات ہے. اور پھر جو ہمیں اپرچونٹی جو انوائرمنٹ ملی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. دس از دا بیس کیمپ فار دا فیوچر آف پاکستان. یہاں سے پاکستان میں بننا ہے. اگر ہم نے اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں انویسٹ کر دیا, اگر ہم نے اپنے بچوں میں انویسٹ کر دیا, اور اگر ہم نے اپنے آپ میں انویسٹ کر دیا, اور وہ چیز ضرور کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہے, غلط کام نہیں, لیکن جو آپ کو خوشی دیتی ہے آپ وہ ضرور کریں. اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گے, اگر آپ اپنے آپ کو 24 گھنٹوں میں یا ہفتے میں کچھ ٹائم دیں گے, وہ ٹائم آپ کو مزید نکھارے گا. اور سیلف انالیسس از دا کی, مینٹل اسٹرینتھ کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے, کہ آپ اپنا کریٹیکل انالیسس کریں. آج میں نے کون سا غلط کام کیا, میں نے کون سی, میں آپ کو آخری بات اس پہ ریپ اپ کر دوں. یہ پچھلے ہفتے 10 دن پہلے اسلام آباد میں بڑی بارش ہوئی. 10 دن پہلے اسلام آباد میں بڑی بارش ہوئی. رات کا وقت تھا, تو آئی ایم فونڈ آف ڈرائیونگ. میرے پاس ایک گاڑی, ہمیشہ کم پیسے ہوتے ہیں لیکن گاڑی میں اچھی رکھتا ہوں. میں اور میرا ایک دوست, اس نے کہا کہ آئس کریم کھانے جاتے ہیں. ہم دونوں چل پڑے. رات کوئی 11 بجے کا وقت تھا. یہاں ایک مارکیٹ میں گئے, تو نارملی ہم کوشش کرتے ہیں کہ غریب آدمی, کوئی کمزور آدمی جو بھی, اس کو پراپر رسپیکٹ دیں. اس دن میرے سے ایک غلطی ہو کہ ایک شخص ویل چیئر پہ آیا اور وہ میری طرف دیکھ رہا تھا. پہلے بھی میری اس سے ملاقات ہو چکی تھی, کوئی مسئلہ تھا اس کو, ہم نے اس کو اگنور کر دیا. تھوڑا سا آگے گئے, مجھے احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی. ہم تو انجوائمنٹ کے لیے آئے تھے, وہ تو زندگی گزارنے کے لیے رات اس وقت وہاں پہ کھڑا ہے. زیادتی ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے اس ایک حرکت پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ناراض ہو کہ جو کچھ ہے وہ سارا ہم سے لے لے. اگلے دن 2 دن بعد میں اسی وقت پھر وہاں گیا اور اس کو ڈھونڈ کے اس سے پوچھا کہ اس دن تمہارا کیا ہوا. اس سے معذرت بھی کی. اور جو میرا دوست تھا وہ ہفتے بعد وہ بھی گیا ادھر اور اس نے اس سے معذرت کی. اس شخص سے معذرت کی کہ وی آر ریئلی سوری, ہمیں افسوس ہے اس وقت ہم آپ کو توجہ نہیں دے سکے. وہ شخص بھی اتنا ہی اہم ہے جتنے اہم ہے ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں. اگر ہم ان کو توجہ دیں گے, اپنی ذات سے تھوڑا سا نکل کے آئیں گے, یقین کریں کبھی مینٹل بیماری ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا, پتہ نہیں کیا کیا میں آپ کو کہتا رہا, لیکن بس یہی میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک مقصد ضرور ہونا چاہیے, صرف اپنی ذات میں نہیں, اپنے معاشرے کے بارے میں ضرور سوچیں. اور یہ بھی سوچیں کہ ہماری بوڑھی ماں کی طرح, میرا ویسے ایک نظم بھی ہے بوڑھی ماں پہ, کبھی آپ کو سناؤں گا, جو میں نے لکھی تھی. یہاں یہ 2 سال پہلے ایک مریض کا پوچھنے گئے تو چوک میں بوڑھی ماں کھڑی تھی, اور یہ میرا نیٹ پہ موجود ہے. میں ویسے ابھی مجھے یاد نہیں, میں پڑھ دیتا کہ وہ بوڑھی ماں کھڑی تھی, ہماری گاڑی جا رہی تھی, وہ مانگنے والی تھی, کوئی خاتون تھی بوڑھی عمر کی, میری امی بھی پیچھے گاڑی میں بیٹھی. ہماری گاڑی جیسی نزدیک گئی, اس کے چہرے پہ میں نے دیکھا مسکان سی آ گئی, امید کہ اس گاڑی سے مجھے کچھ مل جائے گا. جلدی میں تھے, وہ سرکاری ڈرائیور ہوتے ہیں تو ویسے ہی بہت جلدی ہوتی ہے. گاڑی نہیں رکی, میں نے بھی نہیں روکا, اور اس طرح میں نے دیکھا وہ پیچھے رہ گئی, اور چہرے پہ ایک لمحے میں امید اور پھر نا امیدی. جب گئے تو میں وہاں بیٹھا رہا, لیکن میرا ذہن ادھر ہی رہا. واپسی میں پھر میں نے دیکھا, لیکن دیکھیں قدرت دوسرا موقع بہت کم کر دیتی ہے, مجھے پھر نہیں ملی. پھر اس کی یاد میں نے ایک نظم لکھی, میرے دیش کی بوڑھی ماں چوک پر بیٹھی تھی سی. تو یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کبھی ایسے موقع ضائع نہ کریں, کبھی ان لوگوں کی خدمت کے موقع ضائع نہ کریں. بڑے لوگ وہ نہیں ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں, بڑے وہ لوگ ہیں جو صبح آ کے آپ کے گھروں کی صفائی کرتے ہیں. بڑے لوگ وہ ہیں جو آپ کو صبح سلام کرتے ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں. اگر ہم ان کی خدمت کریں گے, مینٹل اسٹرینتھ بھی مضبوط ہوگی, اللہ کی مدد بھی آئے گی. اور کبھی بھی آخری بات, کسی کو مینٹل ایلنس ہو اس کو کبھی کرٹیسائز نہ کریں, کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا, اس کا اللہ کی طرف سے امتحان ہے. کبھی اس کو ہم انگما نہ بنائیں, کبھی اس کو ہم اسٹیگمیٹائز نہ کریں, اس کو پیشنٹ کی طرح ٹریٹ کریں, اس سے محبت کریں. اگر آپ نے اس کو محبت دے دی, اس کو امپورٹنس دے دی, اس کی بات ہی آپ سن لیں. اکثر 70-80 سال کے بزرگ میرے پاس تو ہماری رابطہ سب سے رہتا ہے, آ جاتے ہیں, میں آدھا گھنٹہ ان کی بات سنتا ہوں. کوشش ان کی بات آپ سن لیں, کسی مینٹل پیشنٹ کی یا کسی کو کوئی ایشو ہو تو اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا. اور آخری نسخہ کہ جب کبھی آپ کو کوئی مینٹل اسٹرینتھ کا کوئی ایشو ہو, آپ کو ذہنی پریشانی ہو, a long walk with کلمہ تنجید, لانگ واک کریں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آپ لمبی واک کریں اور ساتھ میں ذکر کریں. بیسٹ جو ہے وہ کلمہ تنجید ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے, اس میں سب سے پہلی بیماری کا علاج جو کرتا ہے وہ ذہنی پریشانی ہے.
اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے, پلس ہیلدی ڈائٹ, روٹین اینڈ آل دوز گڈ تھنگز ان لائف وچ گیوز اس پلیزر. بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ.